شفقت محمود صاحب، آج جو چیئرمین نیب نے فواد چودھری صاحب کو جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر نیب کوئی انکوائری کر رہا ہے وزیر اعظم کے خلاف تو یہ وزیر اعظم کے لیے باعث توہین نہیں باعث توقیر ہے. آپ چیئرمین نیب سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے کہ نیب جو ہے اس کے پاس اگر کوئی شکایت آتی ہے تو وہ اس کی تحقیقات کرے، اور اگر وہ شکایت عمران خان صاحب کے خلاف آتی ہے تو ضرور تحقیقات کرے، ہمارے کسی کے بھی خلاف آتی ہے ضرور تحقیقات کرے. میرا پرابلم اس سے نہیں ہے، اور میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جی وائٹ کالر کرائم ہے، اس کو تحقیق کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتا ہے، اس کے جو ایویڈنس ہے اس کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہیلی کاپٹر صوبہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا تھا، ان سے آپ نے سٹیٹسٹکس لینے ہیں کہ جی کتنی فلائٹیں ہوئیں، ان میں سے کتنی میں عمران خان صاحب بطور پارٹی لیڈر گئے، ساتھ کون گیا، کیا خیبر پختونخوا کا کوئی وزیر یا کوئی مشیر یا چیف منسٹر موجود تھا. یعنی مطلب اتنی انفارمیشن لے کے تحقیقات کرنے کے لیے سال کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ نہیں ہے کہ ضرور کرے تحقیقات، لیکن یہ تحقیقات اچھا اگر تو ہونا کہ جی کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی بڑی کھوج لگانی پڑتی ہے، پتہ نہیں کہیں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کو، تو ٹھیک ہے. لیکن آپ اور میں یہیں ذرا سوچیں اس پہ کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے. تو ابھی تک اس کا نتیجہ جو تھا وہ سامنے آ جانا چاہیے تھا. تو کیوں نتیجہ سامنے نہیں آیا؟ کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، کوئی ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں. میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نیب کے کوئی ارادہ ایسا ہے جو سیاسی ہے یا وہ کوئی منفی ارادہ ہے. میرا خیال ہے کہ نیب نے کئی دفعہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے ذمہ بہت کچھ لے لیا. انکمپیٹنس ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ اپنے بوجھ اتنا زیادہ اٹھا لیا، کیونکہ جو اوریجنل نیب بنی تھی نا جی، وہ یہ بنی تھی کہ کسی نے اپنی سرکاری پوزیشن کا استعمال کر کے اور کوئی ناجائز فائدہ اور کوئی دولت اکٹھی کی. وہ ہوتے ہوتے پرائیویٹ پارٹیز کے معاملات جو ہیں ان میں بھی نیب چلی گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. ریزرویشنز ہیں نیب کے بارے میں؟ ریزرویشنز میری صرف ان کے یہ نہیں کہ قانون کے خلاف کر رہے ہیں، قانون کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرپریٹیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور ہم نے ایک دفعہ نیب سے، جب میں پی اے سی کا ممبر تھا تو ہم نے نیب سے سٹیٹسٹکس منگائے تھے، 15 سال پرانی انکوائریز جو ہیں پینڈنگ پڑی ہیں. تو میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی نیک نیتی سے چیئرمین نیب کام کر رہے ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب بہت زیادہ جو ہے کیسز آ گئے ہیں، اس کے لیے اتنی ٹیم نہیں ہے یا اتنا مشکل ہے اس تک پہنچنا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اس معاملے میں فواد چودھری صاحب سے آپ اتفاق کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نیب کی انکوائری وزیر اعظم کی توہین ہے، یا نیب کے چیئرمین سے آپ اتفاق کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ انکوائری وزیر اعظم کے لیے باعث توقیر ہے؟ میں دونوں سے اتفاق نہیں کرتا جی. اچھا، دونوں غلط کہہ رہے ہیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، ظاہری بات ہے اگر آپ اس کو رول آف لاء کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. اور قابل احترام ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب، انہوں نے بھی رول آف لاء کا اپنی جو گفتگو آپ نے سنائی اس میں ذکر کیا. تو پھر رول آف لاء کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو پھر کوئی ابو دا لاء نہیں ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کوئی ادارہ اس سے بچنا نہیں چاہیے. اگر کسی نے ٹیکس پیئر کا پیسہ چوری کیا ہے اور وہ ڈرا کرتا ہے سیلری گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکسچیکر سے، تو پھر اس کو لائبل تو ہونا چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو. تو میں ایز رول آف لاء کے پرنسپل سے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ میننگ فل نہیں ہوگا، پہلی چیز. دوسری چیز، جہاں تک جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ابھی جو چل رہا ہے، میر صاحب ہم تو شاید پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بائسڈ ہو ہمارے اوپینینز، لیکن اس وقت معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ، دانشور طبقہ، نیوٹرل طبقہ، وہ بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ احتساب سلیکٹو احتساب ہو رہا ہے. اور سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کی زد میں اس وقت صرف اور صرف اپوزیشن کی جماعتیں آ رہی ہیں، اپوزیشن کے رہنما آ رہے ہیں. یعنی کہ اگر نیب کا جو پروسیس ہے اس پروسیس کو آپ دیکھیں تو وہ 3 سٹیجز میں ہے. اس میں انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے اور ریفرنس ہے. اور یہ چیئرمین نیب کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ ان تینوں سٹیجز میں سے کسی بھی وقت کسی کو بھی اریسٹ کرا سکیں. اور ان کی ڈسکریشنری پاور کا جو استعمال ہے وہ ہم نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ کہ اس کا پچھلے چند ماہ میں جو اطلاق ہے وہ صرف اپوزیشن کے لوگوں پر ہوا ہے. تو اس سے احتساب کے عمل کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے. اور تیسری جو ہمیں جو ایک چیز علام کرتی ہے اور جس کے اوپر ہماری ریزرویشنز ہیں وہ ہے حکومت کا اور نیب کا نیکسس. اب
یہ فواد چودھری کے بیان سے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی آپ ان کی ایک پریس کانفرنس دیکھ لیجئے. ہاں جس دن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا JIT والے کیس میں, اسی دن انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے اور شہزاد اکبر صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اب نیب آگے یہ کرے گا, نیب آگے یہ کرے گا, نیب آگے یہ کرے گا. تو ہم ان کی یہ باتیں سن کر حیران تھے کہ کیا وہ نیب کی ترجمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نیب تو ایک آئین اور قانون کے تحت تو ایک انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس ادارہ ہے, اس کے اپنے ترجمان ہیں, حکومت اس کی ترجمانی کہاں سے شروع اچھا اب اس پہ مصدق ملک صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی کہ جو نیب کی وزیراعظم کے خلاف انکوائری ہے وہ وزیراعظم کی توہین ہے, اور اس سے ایک بحث شروع ہو گیا, کنٹروورسی شروع ہو گیا, تو فواد چودھری صاحب کے اس بیان سے نیب کو فائدہ نہیں ہوا, نیب کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے؟ دیکھیے میرا ذاتی یہ خیال ہے, پہلے میں یہ ریفلیکٹ کروں گا کہ بڑی ایک جو پرابلم ہے وہ PTI کے وزراء کی گفتگو ہے, اور ہر وزیر جو ہے وہ شفقت صاحب کی طرح یا علی احمد صاحب کی طرح متانت سے گفتگو نہیں کر رہا, نہ کرتا ہے. اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کی توہین ہے, تو آپ نے وہ بھی سنا جو پنجاب کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے کس قسم کی گفتگو کی. اور اس کے علاوہ میں ریفرنسز دے سکتا ہوں آپ کو ان تمام گفتگوؤں کے جس میں 18ویں ترمیم کو کالا قانون کہا گیا اور اس پہ حملہ کیا گیا, یا گورنر رول کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ ہم نے گورنر صاحب کو کہہ دیا ہے سندھ کے کہ آپ کو اضافی ذمہ داریاں ملنے والی ہیں, آپ تیاری پکڑ لیں. یہ گفتگو کا انداز کچھ مناسب نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی مصیبتیں جو اس وقت PTI کے اور حکومت کے سامنے آ رہی ہیں وہ ان کے وزراء کی گفتگو کی وجہ سے ہیں. اور اگر وہ یہ گفتگو کم کر دیں اور کچھ لوگ بند کر دیں تو میرے خیال میں حکومت جو ہے اس کے اوپر سے یہ ڈارک شیڈو تھوڑا سا اتر جائے گا. تو پہلا نقطہ تو میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں. دوسرا, شفقت صاحب کی بات اور کھوکھر صاحب کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص بالا تر نہیں ہے قانون سے, اور آج جو بیان دیا ہے چیئرمین صاحب نے وہ ایک اچھا بیان ہے, لیکن اس کا اطلاق ہوتا نظر نہیں آتا. یہ گفتگو کی حد تک تو بہت اچھا بیان ہے, لیکن جب آپ حقیقت میں دیکھتے ہیں, اور اس کی کچھ ایگزامپلس تو مصطفیٰ صاحب نے دی آپ کو, میں EOBI کا ذکر کر سکتا ہوں, میں NICL کا ذکر کر سکتا ہوں, میں ان تمام اساتذہ کا ذکر کر سکتا ہوں جو 80 سال کے لاٹھی لے کر چل رہے تھے اور انہیں ہتھ کڑیاں لگائی گئیں ڈسکریشن نیب کے چیئرمین کی استعمال کرتے ہوئے. اور میں آپ کو وہ تصویر کا ریفرنس دے سکتا ہوں جس میں ایک استاد ہے مرا ہوا اور اس کو مری ہوئی لاش کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, جس پہ ایک وزیر نے کہا کہ ہم نے عبرت کا نشان لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ تصویر جو ہے ریلیز کی ہے. تو ایک طرف تو یہ آج والی گفتگو, اور دوسری طرف آپ کو نظر آتا ہے ایک لاپ سائیڈڈنس کہ کوئی جس کے اوپر وزیر پہ استغاثہ بھی دائر ہو گیا ہے اس کو ابھی اریسٹ کا ڈسکریشن کے اندر آرڈر نہیں ہے, اگرچہ وہ حکومت میں رہا ہے, حکومت کا وزیر ہے یا تھا, اور بہت سے وزراء ہیں ان کیسز میں جن کا میں نے نام لیا ہے, لیکن ان کو اسکیپ رسک نہیں سمجھا جا رہا. یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ وہ انویسٹیگیشن کو ملائن کریں گے یا انفلوئنس کریں گے, مگر وہ لوگ جو اپوزیشن میں ہیں جن کا حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کے اوپر یہ ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, ان پہ مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں. تو تھوڑی سی مجھے یہ لاپ سائیڈڈنس نظر آتی ہے. ایک اہم بات جو شفقت صاحب نے کی وہ یہ ہے کہ یہ وائٹ کالر کرائمز میں بعض دفعہ بہت وقت لگ جاتا ہے, اور ہمارا بھی وہی سوال ہے جو شفقت صاحب کا ہے کہ ہیلی کاپٹر والے کیس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے. کیا یہ بات لوگوں کے سامنے لانا نہیں چاہ رہے کہ ابیوز کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا ہے تو جی میں تو آپ کی بات کو تو انڈورس کر رہا ہوں, میں تو نیب سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے ہیلی کاپٹر کب استعمال ہوا, کتنا استعمال ہوا, یہ ریکارڈ اکٹھا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے, زیادہ سے زیادہ 3-4-5 دن کا کام ہے. تو پھر یہ کیوں اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا, یہ منظر عام پہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ اور پوری دنیا میں وائٹ کالر کرائمز بھی ہوتے ہیں مگر کوئی ماورائے آئین ماورائے قانون سپر قانون نہیں بنایا جاتا. لوگ اسی طرح 2-3 ہفتے کے ریمانڈ کے بعد اپنی انویسٹیگیشنز مکمل کرتے ہیں. تو نیب کو بھی کوشش کرنی چاہیے. بالکل اتفاق, کیونکہ بات آپ نے جو کی ہے وہ درست بات ہے, لیکن میں صرف تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے معقول آدمی, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے میرے بارے میں کہا, سارے ان کی پارٹی کے جو ہے نا ماشاءاللہ جو آج کل رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں اور جس طرح کی میں اس کو وہ ویسی گفتگو کرتے ہیں نہیں, اس کو ڈسکرائب کرنے کے بارے میں جو ذاتیات کی جس سطح پہ آتے ہیں وہ اس کو میں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مطلب کس
سطح کی وہ گفتگو ہے. اگر میں سخت لفظ استعمال کروں تو میرے مزاج کے خلاف ہوگا. لیکن اور اس کے علاوہ مشاہد اللہ صاحب جو ہیں جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تلقین کر رہے ہیں, تھوڑی سی تلقین جو اپنے جو ساتھی ہیں اور اکابرین ہیں ان کو بھی کر دیں. باقی یہ رہ گیا معاملہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں نیب کے بارے میں, اس کا جواب نیب ضرور دے. ہم نیچرلی ترجمانی تو نہیں کر سکتے نیب کی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے 10 سال میں بہت ساری چیزیں جن پہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ اعتراض کر رہی ہے, ان کے پاس اختیار تھا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کی بات ہے. اب بہت سارے معاملات میں ان کو خدشات بھی ہو سکتے تھے کہ ان کے لیڈران کرام کو بھی خدشات ہو سکتے تھے, تو کیوں نہیں انہوں نے نیب کا لاء جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ آج کل ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نیب کے جو قوانین آپ نے تبدیل کرنے ہیں آپ لے کے آئیں پھر ہم دیکھیں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ جی ڈسکریشن کا استعمال ہو رہا ہے, اگر آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ جی 90 دن کا یا کتنی دیر کا ریمانڈ جو مل جاتا ہے, بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں پچھلے 10 سال سے قانون میں موجود تھیں, اور اگر آپ 18ویں ترمیم لا سکتے ہیں جس میں 1/3 جو ہے آئین کی تبدیل کی جا سکتی ہے, تو آپ یہ نیب کا قانون تبدیل نہیں کر سکتے. ویری ویلڈ کوسچن